ایک ایسا پاکستانی رائٹر جس نے لوگوں کو رلایا بھی، محبت سکھائی اور اپنے ڈائلاگ سے پورے پاکستان کو بحث میں ڈال دیا، لیکن پھر ایک دن یہی شخص خود ایک ایسی کہانی کا کردار بن گیا جسے شاید لوگ ڈرامہ رائٹر بھی نہ لکھتا۔ آخر خلیل الرحمن قمر کی اصل کہانی کیا تھی؟ اور پھر اسی خلیل الرحمن قمر کو لاہور میں مبینہ طور پر اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ خلیل الرحمن قمر ایک ایسا نام ہے جسے پاکستان میں کوئی ڈرامہ دیکھنے والا شخص جانتا ہو، چاہے وہ ان کا مداح ہو یا ان کے خیالات کا ناقد۔ 16 دسمبر 1962 کو لاہور میں پیدا ہونے والا خلیل الرحمن قمر نے صرف ایک شعبے میں کام نہیں کیا، وہ اسکرین رائٹر، شاعر، گیت نگار، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور کبھی کبھار اداکار کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر اردو ادب اور ڈرامہ نویسی سے تھا، اور ان کا ٹی وی کیریئر 1990 کی دہائی کے وسط سے شروع ہوا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا آغاز براہ راست شوبز سے نہیں ہوا۔ انہوں نے بی.کام اور MBA کی تعلیم حاصل کی اور نیشنل بینک آف پاکستان میں بھی ملازمت حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے بینک کی نوکری چھوڑ کر اپنی اصل دلچسپی یعنی لکھنے کی دنیا کو اپنا کیریئر بنا لیا۔ ان کی ابتدائی کامیابیوں میں بوٹا فرام توبہ، تیگ سنگھ اور لنڈا بازار جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ پھر 2013 میں پیارے افضل نام کا ڈرامہ آیا اور یہاں سے خلیل الرحمن قمر کی ایک الگ شناخت بننا شروع ہو گئی۔ ان کی تحریر میں عام طور پر محبت، عزت، رشتے، قربانی، انا اور معاشرتی دباؤ جیسے موضوعات نمایاں نظر آتے ہیں۔ پھر 2014 میں صدقے تمہارے نام کا ڈرامہ آیا جو صرف ایک عام محبت کی کہانی نہیں تھی۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ تھی کہ یہ خلیل الرحمن قمر کی اپنی نو عمری کی محبت یعنی ٹین ایجنگ کی کہانی سے متاثرہ تھا۔ یعنی جس شخص نے دوسروں کے لیے محبت کی کہانیاں لکھی، اس کو اپنی زندگی میں بھی ایک ایسی کہانی موجود تھی جسے بعد میں اس نے ڈرامے کی شکل دے دی۔ اور پھر آیا 2019 کا میرے پاس تم ہو۔ یہ ڈرامہ خلیل الرحمن قمر کی کیریئر کے سب سے بڑے پروجیکٹس میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی کہانی رشتوں، محبت، بے وفائی، پیسے اور مردانہ انا کے گرد گھومتی ہے اور اس نے پاکستان میں زبردست بحث پیدا کی۔ ڈرامہ 2019 سے 2020 تک نشر ہوا اور اس کے آخری مرحلے نے غیر معمولی عوامی دلچسپی حاصل کر لی۔ لیکن خلیل الرحمن قمر کی رائٹنگ سٹائل کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا، وہ اپنے کرداروں کو ہمیشہ آسان راستہ نہیں دیتے۔ ان کی کہانیوں میں جذباتی کنفلکٹ بہت اہم ہوتا ہے، اور خاص طور پر پیارے افضل نیم کے ڈرامے کے اختتام نے تو ناظرین کو حیران کر دیا تھا۔ لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کہ افضل کو آخر مارا ہی کیوں گیا۔ خلیل الرحمن قمر نے خود وضاحت کی تھی کہ ایک خوشگوار اختتام شاید کردار کو اتنا یادگار نہ بناتا۔ ان کے مطابق افضل کی موت نے اسے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی یاد بنا دیا جو دیر تک رہنے والی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے مطابق حمزہ علی عباسی نے بھی انہیں افضل کو مارنے پر قائل کیا تھا، لیکن جہاں سے ان کی رائٹنگ نے انہیں شہرت دی، وہی ان کے خیالات اور بیانات نے انہیں شدید تنقید کا سامنا بھی کروایا۔ 2019 اور پھر 2020 کے درمیان خواتین کے حقوق اور فیمنزم پر ان کی بیانات مسلسل بحث کا موضوع بنے۔ مارچ 2020 میں ایک ٹی وی پروگرام میں ماروی سرمد کے ساتھ ان کی شدید بحث ہوئی، جس کے دوران خلیل الرحمن قمر نے انتہائی نامناسب زبان استعمال کی۔ اس واقعے کے بعد شدید عوامی رد عمل سامنے آیا اور جیو انٹرٹینمنٹ نے ان کے 4 ڈراموں کو ایک فلم اسکرپٹ کا معاہدہ معطل کر دیا۔ خلیل الرحمن قمر خود کو فیمنزم کے حوالے سے ایک مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے شخص قرار دیتے رہے، لیکن ان کے بیانات پر ناقدین نے شدید اعتراضات کیے۔ یعنی ان کی شخصیت کا یہی تضاد انہیں مسلسل خبروں میں رکھتا ہے۔ ایک طرف محبت اور جذبات پر انتہائی خوبصورت ڈائلاگز لکھنے والا شاعر، اور دوسری طرف ایسے بیانات دینے والا شخص جو
خود تنازعہ بن گیا، لیکن ان کی زندگی کا سب سے غیر معمولی باب ابھی باقی تھا۔ جولائی 2024 میں خلیل الرحمان قمر نے پولیس کو بتایا کہ انہیں لاہور میں ایک خاتون نے ڈرامے پر آباد کرنے کے لیے بلایا، جہاں پہنچنے کے بعد مسلح افراد نے انہیں مبینہ طور پر اغوا کیا، لوٹا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس تحقیقات میں اس کیس کو کڈنیپنگ کے طور پر دیکھا گیا۔ اس کیس نے ایک ڈرامہ رائٹر کی زندگی کو خود ایک کرائم سٹوری بنا دیا۔ تحقیقات جب آگے بڑھے، متعدد افراد گرفتار ہوئے اور معاملہ عدالت تک پہنچا۔ پھر اپریل 2025 میں لاہور کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ممنون حیدر اور ذیشان کو اس کیس میں 7 سال کی سزا سنا دی گئی، جبکہ دوسرے کچھ ملزمان کو بری بھی کروا دیا گیا۔ اور شاید خلیل الرحمان قمر کی کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کے لیے کہانیاں لکھتے ہوئے گزارا۔ محبت کی کہانیاں، جدائی کی کہانیاں، بے وفائی کی کہانیاں، عزت اور انا کی کہانیاں۔ لیکن وقت نے خود ان کی زندگی کو ایک ایسی کہانی میں بدل دیا جس میں شہرت، کامیابی، محبت، تنازعہ اور ایک ایسا کرائم کیس بھی ہے جس نے پورے ملک کی توجہ حاصل کی۔ آج خلیل الرحمان قمر کے بارے میں لوگوں کی رائے ایک جیسی نہیں۔ کچھ لوگ انہیں پاکستان کے بہترین ڈائیلاگ رائٹرز میں بھی شمار کرتے ہیں، کچھ ان کی سوچ اور بیانات کے سخت ناقد ہیں۔ لیکن ایک بات سے انکار مشکل ہے، خلیل الرحمان قمر نے پاکستانی ڈراموں کے ڈائیلاگ کو ایک خاص انداز میں ضرور دیا ہے، اور شاید یہی ایک بڑے سٹوری ٹیلر کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ لوگ اس کی ہر بات سے متفق نہ ہو، لیکن اگر آپ کی کہانی ختم ہونے کے بعد بھی لوگ اس پر بحث کرتے ہیں تو آپ نے ان کے ذہن میں اپنے جگہ ضرور بنا لی ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ تو آپ بتائیے، کیا خلیل الرحمان قمر پاکستان کے بہترین رائٹرز میں سے ایک ہے، یا ان کے کنٹروورسیز نے اس کی اصل رائٹنگ کو اوور شیڈو کر دیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔